بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر۔ مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئیں اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس لیے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا، اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں باندھی اور ان پر جادو کیا، اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے، اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں خیال آتا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں۔ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ سو کر اٹھیں تو حضرت عائشہ سے کہنے لگیں کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سی دعا اے اللہ کے رسول؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پہلے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ کرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی گئی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گانٹھ کھولتے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گانٹھیں کھل گئیں، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں، میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ ہمارے حضور بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔